اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی جان پر۔ یہاں کا ماحول کہ یہ صرف جو نظر آ رہا ہے کہ موقف لگے ہوئے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور سب کچھ قربان کر رہے ہیں، تو در حقیقت صرف یہ کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ یہ اربعین امام حسین علیہ السلام ہمیں ایثار، قربانی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور بلا تفریق گورے کالے کو گورے پہ جو ہے کہ تفریق کرنا یا اس میں جو ہے کہ فوقیت دینا، ایسا نہیں ہے، سب برابر ہیں اور سب کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے۔ تو آپ یہاں پہ ایسے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آغا میرا تو یہ پہلا سفر ہے اس طرف کا، اور جیسے میں نے دیکھا تھا، سنا تھا یہاں کے بارے میں کہ وہاں موقف ہوتے ہیں، اور موقف میں جو ہے وہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنی مال کو انہوں نے ایثار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سفر کر رہے تھے گاڑی میں بھی، تو کئی مواقع ایسے آئے کہ لوگوں نے باقاعدہ لڑکے نوجوان وہ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو ہمارے ڈرائیور نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تو وہ رحم کھا کر ہمیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کربلا کے میدان سے لے کر آج تک جو یہاں پر ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے ایثار کی، کہ وہ امت جو ایسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی کہ اس نہائی قسمہ پرسی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، تو یہاں کے علاقے والوں نے، یہاں کے لوگوں نے اس کے یاد میں کہ اب جو یہاں آئے وہ نہ بھوکا رہے، نہ پیاسا رہے، نہ بغیر کسی جو ہے ٹھکانے کے رہے، تو یہ ٹھکانہ ہے اس کا جس کا ٹھکانہ نہیں ہے، یا اس کے لیے ہے جس کے پاس بھوک ہے تو بھوکوں کے لیے کھانا ہے، اور یہ اس پیاسے کو کہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے پر آ رہا ہے، اس کو پیاسا ہم جانے نہیں دیں گے۔ تو جو ایثار نظر آ رہا ہے، یہ ایثار ایسا ہے کہ اگر میں یہ کہوں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تو شاید یہ مبالغہ اور غلط نہ ہوگا۔ اچھا، خوبصورت بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا 2 مہینے حج کا سفر رہا ہے۔ حج ایک بڑی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ دنیا بھر ایک گلوبل امیج پریزنٹ کرتی ہے، ہر طبقے ہر قوم کا آدمی وہاں آتا ہے، تو اس لیے ان کا تجزیہ تجربہ بہت مؤثر ہے کہ باوجود اس کے کہ حج میں گلوبل امیج ہے، یہ بھی اس طرح کا ایک سلسلہ ہے کہ دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، مگر ایثار اور قربانی کا نقطہ جو مفتی صاحب نے اٹھایا ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں کس طرح سے باہیں کھول کے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو خادم اور سامنے والے کو مخدوم محسوس کروانا ہے۔ یہ ایثار اور یہ جذبہ قابل ستائش ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس میں علامہ صاحب کی جو بات ہے نا اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ صرف کھانا کھلانا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی جب محرم ہوتا ہے یا سفر ہوتا ہے تو سبیلیں بہت ساری لگتی ہیں، تبرکات کی تقسیم ہوتی ہے، تو ہم صرف سبیلیں پانی پلانے کھانے کھلانے کو کام نہ سمجھیں کہ یہی پورا دین ہے۔ یہ پورا دین نہیں ہے، وہ اخلاق عالیہ۔ مجھے اویس صاحب بتا رہے تھے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی زخمی کیا گیا تو بی بی زینب کو پیغام کیا گیا کہ علی کی بالخیام، آپ خیمے میں رہیں۔ ہمارے جو بہنیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہم ان کو یہ بات کہیں کہ دیکھیں اگر ہم اسی ایک صفت علی کی بالخیام کو ہی پکڑ لیں تو یہ جو بے پردگیاں ہیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنے جو حقیقی آزادی ہے کہ میں فکری طور پر کسی کا غلام نہیں ہوں، اس کو اگر برقرار رکھے تو چاہے کتنا بھی بڑا ظالم ہو وہ آپ کے فکر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ جی فرمائیے علامہ صاحب، 2-4 سوالات بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ کیونکہ بطور صحافی میرا فرض بنتا ہے جو 2-4 چیزیں غیر متاثر ہیں اور معیوب بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، خاص طور سے یہاں کے اہل بلد، اہل علاقہ، وہ بعض اوقات کچھ ایسی رسم و روایات کرتے ہیں جن سے ہم متاثر نہیں ہیں یا ہمارے یہاں ایسے ویلڈ ریڈیوس نہیں ہیں، یعنی وہ خاص طور سے عربوں کا سلسلہ ہے یا وہ ایک دینی چیز ہے جو سب جگہ متعارف ہونی چاہیے۔ میں مثال بھی دوں گا، مثلا یہ شور شرابہ اور مذہبی روایات اور رسومات کے دوران جو ان کا انداز ہوتا ہے، ڈھول بجانا اور یہ سب چیزیں، یہ کس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے،
میں نے کسی مقام پہ کہا تھا کہ دیکھیں کچھ افراد ہیں جو کام انجام دیتے ہیں لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتے, وہ دین کا حصہ نہیں ہوتے, وہ رسومات میں چلی جاتی ہیں. تو یہاں پہ شور شرابہ اگر جہاں ہو جاتا ہے, مثلا جیسے میں واضح بات کروں کہ کبھی کبھی اذان سے پہلے جو تلاوت کلام پاک ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا شور شرابہ ہوتا ہے, یہ قرآن کے احترام کے لیے خاموش ہونا چاہیے. ہم نے پرسوں جو ہے مولا عباس کے حرم میں اس پہ بات اٹھائی کہ بھئی یہ اذان کی توہین ہو رہی ہے, یہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ اس میں بہت اثر انداز ہوئے, اور بالکل بہت اثر انداز ہوا کہ آپ نے بہت بڑا ایک جو ہے کہ سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے تو ہمارے لیے قرآن مجید ہے جو اللہ کی کتاب ہے, وہ پھر جو ہے کہ سب پہ واجب ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے کہ عزت کرنا, احترام کرنا. اور قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو جائے تو آپ سب خاموش ہو کے سنیں, یہ تو سب کے لیے حکم ہے. اور پھر یہ جو ڈھول اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بجا رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں کی رسمیں ہیں. ہاں تو یہ عزاداری کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی چیز کا اعلان کیا جاتا تھا تو نہ لاؤڈ ہوتے تھے نہ کچھ ہوتا تھے, تو انہی کے جو ہے کہ تبلوں کے ذریعے سے بات کو پہنچایا جاتا تھا. تو اگر ڈھول اگر دو طرف سے ہو وہ تو شرعاً بالکل حرام ہے, اگر دو طرف سے بجایا جائے. وہ جو تبل ہے جو ایک طرف سے بجتا ہے ایک طرف, اس کے لیے بہرحال جو ہے کہ تھوڑی سی آسانی ملی ہوئی ہے. اس کی اجازت میں کوٹ کر کے ناظرین سے, ان لوگوں سے جو علماء کرام کو چاہتے ہیں اور ایک طبقے کی بھی نمائندگیاں کرتے ہیں بہت ساری تعداد میں, ان سے میں کہتا ہوں کہ مجھے دبل بنائے, ڈھول نہ بنائے, دو طرف سے نہ پیٹے, ایک طرف سے. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, مولا آپ کو خوش رکھے, اور آپ کا جو کام ہے, آپ کی جو خدمات ہیں, آپ امت مسلمان کی جو ہے کہ تفریق کو توڑنے کے لیے اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی جو ہے کہ پیغام ہے کہ جوڑیں توڑیں نہیں. اچھا, ایک سوال میرا بھی تھا علامہ صاحب جی, کہ میں کافی مطلب سفر میں 2 دن سے تصویریں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ, مختلف شبیہات جسے کہہ سکتے ہیں. تو کیا ان شبیہات کے بارے میں بھی ہمارے جو شیعہ فکر ہے ان کے ہاں اس کے بارے میں کچھ پایا جاتا ہے؟ اجازت ہے, کلی اجازت ہے, نہیں ہے, یا کچھ اس کے اوپر؟ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. جی یہ تصویریں صرف عراق اور ایران میں بنائی جاتی ہیں. اچھا, تصویریں جب بناتے بھی ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں معصوم کی فلاں شخص کی تصویر ہے, کہتے ہیں وہ ان کی شبیہ ہے. اچھا, ایک شخص نے, ایک بہت بڑے پینٹر یا کہیے مصور کہیے, اس کا نام جو ہے کہ شیرازی تھا, انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا. اٹھا تو اس نے پھر مولا کی تصویر بنائی, 1000 رنگ استعمال کیے, 1000 رنگ. اچھا, جب تصویر مکمل بن گئی تو اس نے تصویر دے کے کہا کہ نہیں ہے یہ امام حسین کی بنی نہیں سکتی ہے. بسم اللہ. تو امام حسین السلام کا نور اور نورانی چہرہ اس سے بالا تھا. بہت اچھے, یہ پیغام کیا ہے بہت جگہ. لیکن جو کہ تصویر جو یہ شبیہ ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی اس تصویر کا کہ یہ مولا کی تصویر ہے, یہ شرعاً حرام ہے, غیر جائز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا نہ مذہب تشیع سے تعلق ہے, نہ مذہب کسی بھی مذہب فقہی, کوئی جتنی ہماری 4 فقہ ہیں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے تصویر بنانا. اگر یہ نسبت ہے کہ یہ حقیقی تصویر ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی امام کی معصوم کی, وہ کیونکہ نور تھے اور نور کا مجسمہ نہیں ہوتا. عجیب, جی وہی میں نے کہا نا, ہر آدمی اپنے ملک کی طرف
نیاز کرتے ہیں بتائیے گا ذرا اگر آپ کا جوتا چپل کچھ ٹوٹ جائے چلتے پھرتے تو پھر یہاں سے اس کی ٹھکائی ہو سکتی ہے، سلائی ہو سکتی ہے۔ جی ماشاء اللہ ایسی خدمات جو ہے بالکل فری بیگ بنا رہے ہیں، موبائل کا بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، یا کہ موبائل بھی اینک بھی بنا رہے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے۔ ہاں اینک بھی بنا رہے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی نظر کا بھی علاج ہو سکتا ہے مگر نظریے کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اندر یہ دیکھنا پڑے گا چلیں اس کی جو چیزیں ایسی ہیں چلیں جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ آئی ہے۔ چل علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اندر سے دیکھیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ یہ موقف جو ہے ہاں حضرت بی بی معصومہ کم کے حرم کی طرف سے ہے۔ صحیح ہے، پہلے یہ بتانا پڑے گا بی معصومہ کم کون ہے، وہ ایک الگ محفل چاہیے۔ ہماری قوم ابھی بہت سلو چل رہی ہے حرم کے ڈریس میں موجود ہے۔ مگر بہرحال اچھا علامہ صاحب چونکہ چلنے کے عادی ہیں اس لیے علامہ صاحب انجوائے کر رہے ہیں، کول ہے۔ یہ انہیں بنا رہے یہ رہے بھائی اینک والے، اور وہ علامہ صاحب ہر چیز دکھانا بھی چاہ رہے ہیں، ہمیں ہر چیز دکھانا چاہ رہے ہیں۔ فری ہے سب۔ وہ ہمیں کوئی جناب معصومہ کم کی روزے کے خاطر جو افسر ہیں وہ ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں شاید غالباً یہ پہچان ہے گیپ وغیرہ کی۔ آئیے آپ آگے وہ جو موقف کی خدمات کا جو سسٹم ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنا بڑا سسٹم ہے، اور یہ بتائیں گے کہ کتنے افراد یہاں پہ رہ رہے ہیں اور کتنے افراد کی روزانہ خدمت ہو رہی ہے۔ یہ دھونے دھلانے کا انتظام، کپڑے دھونے، اس میں جو بھی خدمت آپ خوش آمد۔
بیوی کا مزار میں ہے، یہ خدام کی طرف سے آپ کو سب سسٹم یہ دکھائیں گے کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا سسٹم ہے ان کا. علامہ صاحب ہمیں آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کنارے لے آئیں، ویڈیو جاری رکھیں گے، اگر ہم موضوع ہو گئے تو یہ اسپتال ہے. انشاءاللہ ہم آپ کی حفاظت میں رہیں گے. پہلے تم کربلا کی طرف جائیں گے، ہم عراق کی طرف مشی شروع کرتے ہیں. یا اللہ مرد خدا، مفتی آقای از پاکستان اومدن. به 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 به، تو چی میاری؟ تو همه بزرگان میاری. به 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 مجھے نہیں پتا بہ بہ کا معنی کیا ابھی بتائیں. اهلا وسهلا اهلا وسهلا السلام عليكم السلام علیکم. اهلا وسهلا السلام عليكم مہندس یہ انجینئر ہیں حرم کے، حضرت معصومہ کے حرم کے انچارج ہیں. اس میں مجری ہے حسن کے ماشاء اللہ. السلام علیکم. کچھ بھی نہیں، 8 ملین ابھی آئے ہیں کم از کم بتا چکے ہیں. اس وقت ہم لوگ بشری کے دوران ایک غیر ملکی بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی آمد کا جائزہ لے رہے ہیں. تو مختلف ممالک کے فلیگز جہاں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. مفتی عبدالباقی صاحب تجزیہ فرما رہے ہیں اور تعداد لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جو کہ زمانہ قدیم کی ہے، مگر تعداد یہ بھی اگر دیکھی جائے تو یہ معمولی نہیں ہے. افغانستان سے 12,930 لکھا ہوا ہے. اب یہ جس بھی زمانے کا ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور مفتی صاحب کون کون سے نمایاں ممالک ہیں؟ سب سے زیادہ انہوں نے عراق کے لکھے ہیں کہ 1,71,00,000 جو ہے وہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر میرا خیال ہے کہ ایران ہے، 3,63,000 ہیں. اور اس کے بعد یہ کویت سے بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ کویت سے 2 لاکھ یعنی اس زمانے کا بھی ہے. تو ایران کے بعد کویت کی اتنی بڑی تعداد میرے لیے بہت زیادہ حیران کی. اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ اور پاکستان سے انہوں نے 28,000 لکھی ہے. اور سعودی عرب سے بھی میں نے دیکھا کہاں 17,000 17,000 تقریباً پاکستان کے برابر ہے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب سے اور پاکستان سے تقریباً سیم ٹو سیم. یہ بڑی بات ہے. چلے لارجسٹ کا تو نمبر ہمیں پتہ لگ گیا. اسمالسٹ کون ہے سب سے کم؟ وہ صومال سے 14 ہے. 14 اب تک سب سے کم آیا ہے. اور یہ انڈونیشیا سے 12 ہے. انڈونیشیا سے 12 ہے جی. اب یہ نیوزی لینڈ سے آپ دیکھیں دنیا کے آخری کونے سے 150. آسٹریلیا سے 4,500. یہ جاپان سے 101. جاپان سے نارتھ کوریا اوپر 7 شاید یہ منگولیا اور یہ ان کا 7 چل رہا ہے. منگولیا 7. رشیا سے 1,000 ہے. رشیا سے 1,000. اس سے کم کوئی نظر نہیں آ رہا. سویڈن سے 1,000. آئرلینڈ سے 15. موناکو سے 6. اور یہ 6 سب سے نیچے ہو گیا. سب سے نیچے 6 ہو گیا. نیچے 6 ہو گیا. اور کوئی لیبیریا 11. اب دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سینٹرل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ تعداد ڈومینک سے 600 لوگ. ڈومینیشیا سے 601 بھائی. امریکہ سے 7,000. امریکہ سے 7,000. کینیڈا بس یہ 6 جو ہے نا سب سے کم. یہ سب سے یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا مرکز وہی امام حسین ہے. دنیا یہاں کی طرف آ رہی ہے. چلو جی ماشاءاللہ. دنیا بھر کے
झंडों में से हमें तो सबसे प्यारा हमारा लगता है मुल्क अजीज का, जी बिल्कुल। और फिर देखिए आपको इससे सबसे ज्यादा जो हमारे करीब जो झंडा है ना, वो आपको मोरितानिया का मिला है। हाँ सबसे ज्यादा हमारा और इनका करीब थोड़ा सा चेंज है। ये सफेद है, वो पीला है, ये यूं है चांद, और वो सीधा है चांद। हाँ। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी जरूर। बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है दोनों हजरात से। तमाम ममालिक के झंडों में, तुर्किया हो, अजरबैजान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, सब में, पाकिस्तान में, और वहाँ भी जितने भी चांद हैं, ये किस उम्र के चांद हैं? एज क्या है इनकी? ये क्योंकि सबके एक जैसे हैं। अब या तो ये 3 तारीख का है, 4 तारीख का है, या ये आखिरी 14 का चांद पाकिस्तान 14 का चांद। से चांद जो नजर आ वो फिर बांग्लादेश का हुआ ना 14 का चांद। नहीं 14 का पाकिस्तान का 14 अगस्त का देखे ना, हाँ ये बज़ाहिर तो वही फुल है ना, तो नहीं दरमियाना है ना, 7 शुरू का है। शुरू की 7 तारीख, 7वीं था। बहुत अच्छा। ये देखिएगा जी, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अहयू अमरना। रहिमल्लाहु मन अहया अमरना। ये जगह, ये तरीक़ वाहिद तरीक़ करबला, तरीक़ुल कुद्स, ये ऊपर आप देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको मिशी की